السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ روح تلاوت قرآن کریم کے اس عنوان سے منعقد ہونے والی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے طریقے یعنی تجوید کو ہم مسلسل سیکھنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ گھر بیٹھے تجوید سیکھنا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، اور بالکل ہم عام بول چال کے انداز میں اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی فصیح و بلیغ الفاظ کو ہم اپنی گفتگو میں شامل نہیں کر رہے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ ہر بات آ جائے، اور یقین ہے کہ ہماری تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ہم مد کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ مد لازم کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مد کی دو قسمیں، مد طبعی، مد فرعی۔ مد طبعی مداحی کو کہتے ہیں، ایک الف یا دو حرکت کے برابر اس کی مقدار ہے، جہاں کہیں بھی واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہ کھینچا جائے گا۔ اور مد فرعی کہتے ہیں شرط مد اور سمع مد کے جمع ہونے پر۔ مد فرعی کے بیان میں شرط مد کہتے ہیں مداح کو یا اس کے برابر کھینچے جانے والی حرکتوں کو، اور بعض دفعہ لین کے حروفوں کو بھی شرط مد کہتے ہیں۔ اور سبب مد کہتے ہیں ان کے بعد اگر کسی بھی حرف کو جزم رہے یا تشدید رہے، یا پھر حمزہ قاف و الف کی شکل میں رہے یا عین کے سر کی شکل میں رہے، تو اور وہ حمزہ ذاتی ہونا چاہیے، حقیقی ہونا چاہیے، تو ایسے حمزے کے آنے پر مد فرعی ہوگا۔ یہ تفصیلات سے آپ کو ہم آگاہ کر چکے ہیں۔ شرط مد اور سبب مد دونوں ایک ساتھ ایک کلمے میں جمع ہوتے ہیں، اور سبب مد حمزہ عین کے سر کی شکل میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کھینچے جانے والے مد کو ہم مد واجب کہتے ہیں۔ مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں، جس میں سے پہلا مد ہے مد واجب، اور اس کی مثالیں کئی آپ کو بتائی جا چکی ہیں۔
سواء ہاں، سوء، اولئک، اذا جاء وغیرہ۔ اور دوسرا مد ہے مد منفصل یا مد جائز، یہ دو کلموں کو ملا کر پڑھیں گے تو کھینچا جائے گا، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، مد منفصل بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب بھی شرط مد کلمے کے آخر میں ہو، دوسرے کلمے کی ابتدا میں سبب میں مد ہو۔ حمزہ الف کی شکل میں عام طور پہ آتا ہے، کہیں کہیں حمزہ عین کے سر کی شکل میں بھی آیا ہے۔ اور ایک کلمے پہ اگر وقف کریں گے تو صرف آپ مدہ کریں گے، مد نہیں کریں گے، یعنی ایک الف یا دو حرکت کے برابر کھینچ کے رکیں گے۔ اگر ملائیں گے تو پھر آپ دو الف ڈھائی الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں، جیسے علینا رک گئے، آپ نہیں رکیں گے تو علینا انکا، ہے نا۔ اور یہ تھا دوسرا مد۔ تیسرا مد ہے مد عارض، جہاں کہیں بھی آپ رکیں گے وہاں رکتے وقت اگر آخری حرف ساکن ہو رہا ہے، سکون عارضی طور پہ آ رہا ہے تو ہو جائے گا مد عارض، اس سے پہلے شرط مد رہے، شرط مد کے بعد رکنے کی وجہ سے سکون عارض آتا ہے تو وہاں پر رکتے وقت آپ مد کریں گے۔ یؤمنون سے یؤمنون، البابی سے الباب، ٹھیک ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، ہر جگہ جہاں کہیں بھی آپ رکیں گے وہاں پر اس طرح سے کریں گے۔ چوتھا اور آخری مد ہے مد لازم۔ مد لازم ہر اس مقام پر ہوگا جہاں کہیں بھی شرط مد کے بعد سکون لازم آئے۔ سکون لازم دو شکلوں میں آتا ہے، کہیں جزم کی شکل میں آتا ہے اور کہیں تشدید کی شکل میں آتا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پوری کلام مجید میں جزم کی شکل میں ایک ہی مقام پر آیا ہے اور تشدید کی شکل میں بار بار آیا ہے سکون لازم۔ اور ہم نے کہا تھا کہ مد لازم کی دو قسمیں ہیں، کلمی اور حرفی۔ کلمی کہتے ہیں آیتوں کے درمیان میں کھینچے جانے والے مد کو، جیسے وَلَضَّالِّينَ، ہے نا، اور جیسے حاج، جان۔ اور ایک بات یہاں پہ بتا دوں، اگر آخری حرف تشدید والا نون ہے یا میم ہے تو وہاں غنہ بھی کریں گے آپ رکتے وقت۔ جہاں کہیں بھی آپ رک رہے ہوں اس کے آخری حرف کو تشدید کے ساتھ نون ہے یا میم ہے تو چونکہ نون اور میم حروف غنہ ہیں تو ان پر اگر تشدید رہے یعنی یہ حروف مشدد رہیں تو حالت وصل میں بھی غنہ ہوگا، حالت وقف میں بھی غنہ ہوگا، یعنی آپ ملا کر پڑھیں گے بھی تو غنہ ہوگا، رک جائیں گے ان حروف پہ آ کے تب بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مد لازم کی دو قسمیں ہیں، کلمی اور حرفی۔ کلمی ان کو کہیں گے جہاں کہیں بھی آیتوں کے درمیان میں کھینچا جائے، حرفی کہیں گے بعض مخصوص صورتوں میں ابتدا میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات الگ الگ پڑھے جانے والے حروفوں کو کہتے ہیں یا توڑ توڑ کر پڑھے جانے والے حروفوں کو کہتے ہیں، جیسے الف لام میم، ہے نا، الف لام را، نون، یاسین، یہ تمام حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کوئی نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے حروفوں میں بھی مد لازم ہوگا، تو ایسے حروفوں میں کہاں ہوگا؟ ہر اس حرف میں ہوگا جو تین حروف سے لکھے جانے والا ہو اور اس کا درمیانی حرف شرط مد ہو۔ لام، میم، نون، سین، یہ تمام، صاد، کاف، یہ سب حروف تین حروف بھی ہیں اور ان کا بیچ والا حرف وہ مدہ یعنی شرط مد والا بھی ہے، اسی لیے ان تمام حروفوں میں مد لازم ہوگا اور اس کو کہیں گے حرفی مد لازم، ٹھیک ہے۔ اب پھر کہا گیا کہ پھر اس میں ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ اب چونکہ یہ تجوید کے قواعد میں شامل ہے اسی لیے میں وہ تفصیل سے آپ کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ کوئی الجھن آپ کو نہ رہے، ہر چیز پوری وضاحت کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے تاکہ آپ بھی پورے واضح انداز میں کسی سے بھی بات کرنے کے قابل رہیں کہ بھئی تجوید کس کو کہتے ہیں، تجوید کیا چیز ہے، تجوید کیوں ضروری ہے، تجوید سے کیا فائدے ہیں، تجوید کو
آخر کس قدر اہمیت دینا چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں کہ تجوید ہے تو آپ کی تلاوت ہے، تجوید نہیں ہے تو تلاوت میں کوئی خوبی نہیں ہے نا۔ میں آپ کو پچھلی گفتگو میں بہت سی باتیں اس سلسلے کی کر چکا ہوں، پھر دوبارہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ آپ کو اب تک معلومات نہیں تھی تو آپ نے قرآن کو جیسے تیسے پڑھ لیا، لیکن اب معلومات ہو گئی ہیں تو اب آپ کو ان معلومات کے مطابق ہی قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے میں پھر مزہ بھی آئے گا اور بھرپور آپ اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مد لازم کلمی، مد لازم حرفی، ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، کلمی مخفف، کلمی مستقل، حرفی مخفف، حرفی مستقل، ٹھیک ہے۔ اب معمولی سی بات ہے، یہ نامہ دیے گئے ہیں خام و خواہ کے، ٹھیک ہے، آپ کو سنایا جا رہا ہے، آپ بھی یاد کر لیجئے، اچھا ہے، لیکن ایسا کوئی اہم بات نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی مد لازم جزم کی وجہ سے ہو رہا ہو وہ مخفف ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہوا، سکون کی وجہ سے ہوا، اور جہاں کہیں بھی مد لازم تشدید کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو مستقل کہتے ہیں، چاہے وہ کلمے میں ہو تو کلمی مستقل، حرف میں ہو تو حرفی مستقل۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حرفی مستقل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حرف پہ تو کچھ حرکت ہوتی نہیں ہے، سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں، تو آپ کا جواب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جیسے الف لام میم، دو میم جمع ہونے سے پہلا میم ساکن، دوسرا میم زیر والا ہے، میم ہے نا تو زیر والا ہے، پہلا میم لام کے بعد کا میم جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے، میم کا میم متحرک ہو رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد میم اگر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ادغام مال غنہ یا ادغام شفوی کا قاعدہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ پڑھ چکے ہیں یہ، میم ساکن کے بعد میم رہے تو ادغام شفوی، ادغام شفوی جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہاں تشدید ڈال دی جاتی ہے، ملائیے، پہلے میم کو دوسرے میم میں ملانے کی خاطر تشدید ڈال دی جاتی ہے۔ تو چونکہ پہلے میم کو بعد والے میم میں ملانا ہے تو پہلے میم پہ جو آپ مد کرے، لام پہ جو مد کرے الف لام، تو یہ مد ہو گیا مد لازم حرفی مخفف، میم پہ جو مد کریں گے آپ میم لام میم، اب وہ ہو جائے گا حرفی مستقل، تشدید کی وجہ سے کیا گیا انہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میم پہ تشدید محض اس لیے آئی ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، تو وہ ملانے کی خاطر سے میم سے میم مل رہا ہے تو ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، جہاں ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے وہاں تشدید آتی ہے، تشدید آنے کی وجہ سے وہاں پہ مد ہو رہا ہے ایسا گمان ہے، حالانکہ اگر وہ میم نہیں بھی رہا تو مد تھا ہی، وہاں پہ میم آ گیا، یہ اتفاق ہے، تو چونکہ میم آنے کی وجہ سے تشدید آ گئی ہے، تشدید آنے کی وجہ سے وہ مستقل ہو گیا، اتنا ہی ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو بہرحال لام میم، لام میں مخفف، میم میں مستقل، تشدید آنے کی وجہ سے، اور ایک قاعدہ وہاں بن جاتا ہے، ایک تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہو گیا اور دوسرا میم پر تشدید آنے سے وہاں غنہ بھی ہوگا، میم سے میم مل رہا ہے تو ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ غنہ بھی ہوگا، اور غنے کی مقدار آپ کو معلوم ہے، کہیں بھی غنہ ایک الف یا دو حرکت کے برابر ہی کرنا چاہیے۔ تو میری بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو کلمے میں اگر مد ہو رہا ہے، کلمی جس کو ہم کہتے ہیں، آیتوں کے درمیان میں جزم کی وجہ سے اگر مد ہو رہا ہے تو وہ ہے مخفف، تشدید کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ ہے مستقل، تو کلمی مخفف، کلمی مستقل، ٹھیک ہے۔ اور حرف میں ہو رہا ہے تو وہ بھی حرفی مخفف، حرفی مستقل کہلائے گا۔ تاہم آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیں کہ کہیں آپ کو مغالطہ نہ ہو، غلطی نہ ہو، کہ ایک حروف مقطعات میں عین بھی آیا ہے، عین کا درمیانی حرف وہ لین والا ہے، ہاں، کاف ہا یا عین آیا ہے، تو یہاں پر جو مد ہو رہا ہے مد لازم حرفی مخفف لین کہیں گے، کیونکہ لین کی وجہ سے نہیں کھینچا گیا، لین کی وجہ سے کھینچا جانے کی وجہ سے
یہ مد لازم حرفی لین کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مد لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شرط مد اور سکون لازم ایک کلمے میں رہے. دونوں اگر مختلف کلموں میں رہیں گے یا درمیان میں حمزہ وصلی آ جاتا ہے تو ایسی تمام صورتوں میں مد لازم نہیں ہوگا. جیسے فی الارض ہے، فی الارض نہیں پڑھ سکتے آپ، ہے نا. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھایا، کیونکہ آپ یہ ذہن میں لا سکتے ہیں کہ فا یا زیر فی ہے، پھر لام پہ جزم آ گیا، فی الارض پڑھنا کیا. اس طرح کی اور بھی بہت سے مقامات پر جو ہے اس طرح کی مثالیں مل سکتی ہے. تو شرط مد اور سکون لازم ایک کلمے میں ہوں تو ایسی صورت میں ہی مد لازم ہوگا. بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر شرط مد اور سکون لازم ہے لیکن درمیان میں یا تو حمزہ وصلی آ گیا ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورتوں میں مد لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہی گئی ہے، ورنہ آپ سیدھا سیدھا چلیے کہ شرط مد اور سکون لازم جب مل جاتے ہیں تو مد لازم ہوگا. تو مد لازم کی دو قسمیں ہیں، کلمی اور حرفی. پھر ان میں ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مخفف مستقل. مخفف مستقل یعنی کلمی مخفف کلمی مستقل، حرفی مخفف حرفی مستقل. اگر آیت میں ہوتا ہے مد تو وہ ہے کلمی، اور وہ جزم کے ساتھ مثال میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک ہی بار آیا ہے، آنا کئی بار آیا ہے لیکن ایک ہی کلمہ آیا ہے. لیکن تجدید کے ساتھ کی مثالیں بے شمار آئی ہیں، تجدید کی مثالیں بے شمار ہیں. حاقہ، جان، ہے نا، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو تجدید والی مثالیں بے شمار مل جائیں گی آپ کو. جزم والی مثال ایک ہی ہے قرآن مجید میں کلمی میں، لیکن حرفی میں بھی بہت سے صورتوں کی شروعات میں حامیم آیا ہے، الف لام را آیا ہے نا، نون آیا ہے، یا سین آیا ہے نا. تو یہ تمام حروف مقطعات میں جہاں کہیں بھی تین حروف والا حرف ہے اور اس کا درمیانی حرف شرط مد ہے تو ایسے تمام موقعوں پر آپ مد لازم کریں گے. تو ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات مد سے متعلق تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اب کچھ باقی تو نہیں رہا. اب آپ سیدھا اس کو یاد کر لیجئے. مد دو قسم کا ہے، چھوٹا مد بڑا مد. چھوٹے مد کو کئی نام سے ہم یاد کرتے ہیں لیکن اس کا اصلی نام تو مدہ ہی ہے، لیکن مد فرعی کے بیان میں اس کو یعنی چھوٹے مد کو شرط مد کہتے ہیں، اور حمزہ جزم تشدید کو سبب مد کہتے ہیں. شرط مد میں مدہ کے حروف بھی ہیں، مدہ کے برابر کھینچے جانے والی حرکتیں بھی ہیں، اور بعض اوقات دین کے حروف بھی شرط مد کہلاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مد ہوگا اس وقت ہر اس مقام پر جہاں کہیں بھی شرط مد اور سوئے مد دونوں مل جائیں، جمع ہو جائیں. تو اس طرح سے مد فرعی ہوتا ہے. مد فرعی کے بارے میں مکمل ہم آپ کو جانکاری دے چکے ہیں. اس میں ایک ہی بات ذرا توجہ کے ساتھ سننے کی، وہ ہے مد لازم. بقیہ مدوں کو تو آپ بہت آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے. ویسے مد لازم بھی بہت آسان ہیں، بس یہی ہے کہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اگر آپ نے دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور مکمل طور پر ذہن یہی رکھ کر سنا ہے تو یقین جانیے کہ آپ کو تجوید اس نشست سے اٹھنے سے پہلے مد کا بیان یاد ہو چکا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم آگے کی باتیں اگلی ملاقات میں کریں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.